بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں، ہمارے آج یہاں جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات چمن کوٹ کے مدرسے میں ختم بخاری کے عنوان پر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ ہمارے ہاں درس نظامی کے نصاب میں ایک کتاب صحیح بخاری ہے جو پڑھائی جاتی ہے، کتب اور بھی ہیں، لیکن ہمارے درس نظامی کے اعتبار سے عموماً اس کتاب کو سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے، اور کسی عالم یا عالمہ کے فاضل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس نے فلاں فلاں کتاب حتیٰ کہ صحیح بخاری کو بھی مکمل پڑھا ہے۔ ہمارے دیوبند کے مدارس میں ایک نصاب مردوں کے لیے ہے اور ایک نصاب خواتین کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا اہتمام ہر دو طبقوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک آخری حدیث وہ ہے کہ جو طلباء کے لیے اور مردوں کے لیے ہے، اور صحیح بخاری کا ایک نصاب وہ ہے جو خواتین اور بچیوں کے لیے ہے۔ طلباء کے لیے نصاب کی آخری حدیث الگ ہے اور بچیوں کے لیے نصاب کی آخری حدیث الگ ہے۔ اور اللہ کا نظام اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس وقت ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلدین ہیں، حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری کو پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، اور اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جس قدر صحیح بخاری کو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس قدر دنیا بھر کے کسی اداروں میں صحیح بخاری کو مکمل نہیں پڑھایا جاتا۔ اور صحیح بخاری کے نصاب کا وہ حصہ جو طلباء کا ہے یا جو طالبات کا ہے، دونوں حدیثیں ان کا متن ہو یا سند، دونوں تائید ہمارے مسلک اور ہمارے موقف کی کرتی ہیں۔ ایک حدیث کی سند ہوتی ہے اور ایک حدیث کا متن ہوتا ہے۔ سند اور متن کسے کہتے ہیں؟ راوی جو واسطے بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی، یہ فلاں سے سنی، یہ فلاں سے سنی، ان واسطوں اور راویوں کو سند کہتے ہیں۔ اور وہ جو آخر میں بات کہتا ہے کہ میں نے یہ سنی یا میں نے دیکھا، اس بات کو حدیث کہتے ہیں۔
میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے ہاں طلباء کے نصاب کی آخری حدیث ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس حدیث میں ایک سند ہے اور ایک متن ہے. یہ جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ کو بتایا احمد بن اشکاب نے یا اشکاب نے، ان کو بتایا محمد بن فضیل نے، ان کو بتایا عمارہ بن قعقاع نے، ان کو بتایا ابو زرع نے، ان کو بتایا حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ. یہ سند ہے. اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے کیا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان پہ بڑے وزنی ہیں. وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھو ایک سند ہے اور ایک متن ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث مبارک جو بیان کرتے ہیں اور طالبات اور بچیوں کے نصاب کی آخری حدیث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بابی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت آتبنی ابو بکر وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراسہ علی فخذی. اس میں حضرت امام بخاری ایک سند بیان کرتے ہیں اور ایک متن بیان کرتے ہیں. ایک حدیث کی سند ہوتی ہے اور ایک حدیث کا متن ہوتا ہے. اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے ہاں. چونکہ علمی بیان میں عوامی زبان میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. جو بات میں نے کہنی ہے ابھی تک آپ کا ذہن وہاں تک نہیں گیا، تو جب میں وہاں لے کر جاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے بات کیا کہنی ہے. اس لیے کہ میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں. خطابت اور انداز میں ہوتی ہے، وکالت اور انداز میں ہوتی ہے. ہم مسلک کی خطابت نہیں کرتے، مسلک کی وکالت کرتے ہیں. اور جس طرز پہ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا، ہمارا بیان سریلا تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی کبھی جوشیلا ضرور ہوتا ہے. آج میں جوشیلا بھی نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا. اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھا دوں، اور بات سمجھ آئے تو پھر حق جل مجد ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث کی سند اور ایک حدیث کا متن. یہ جو عموماً ہمارے یہاں معروف ہے کہ حدیثوں کی تعداد اتنی ہے، فلاں محدث 4 لاکھ کا حافظ، فلاں محدث 10 لاکھ کا حافظ. یہ احادیث باعتبار متن کے نہیں ہیں، باعتبار سندوں کے ہیں. اور جو متن حدیث ہے اس کی تعداد ایک روایت 4000 کی ہے، ایک 10,000 کی ہے، اور آخری روایت 50,000 کی ہے. 50,000 سے زیادہ احادیث کے متن نہیں ہے. لیکن جب ایک روایت کو نقل کرنے والے 10 صحابہ ہوں، محدثین کہتے ہیں 10 حدیثیں ہیں. ایک روایت کو 50 نقل کریں تو کہتے ہیں جی 50 ہیں. جب حدیث کو نقل کرنے والے کئی راوی ہوں تو محدثین الگ الگ اس کو حدیث شمار کرتے ہیں. اس لیے عموماً کہا جاتا ہے احادیث اتنے لاکھ ہیں، ورنہ مجموعی طور پر متون کی تعداد 50,000 بنتی ہے. یہ تدریب الراوی میں پوری گنتی روایات کے ساتھ موجود ہے. ایک حدیث کی سند اور ایک حدیث کا متن. میں بتانے یہ لگا تھا آپ اپنے مسلک کو دیکھیں اور امام بخاری کے طرز کو دیکھیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی گفتگو صحیح بخاری میں کی ہے، صحیح بخاری میں 9082 روایات موجود ہیں، مقررات، معلقات، متابعات کے ملا کے. کیا مطلب؟ امام بخاری ایک حدیث کو 4 بار لائے ہیں، ایک کو 3 بار لائے ہیں، کسی کو 2 بار لائے ہیں، اسے کہتے ہیں مقررات. کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث کو اصل لاتے ہیں، ایک اس کو بطور تابع لاتے ہیں، اسے متابعات کہتے ہیں. کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند بیان کرتے ہیں، متن چھوڑ دیتے ہیں، متن لاتے ہیں، سند چھوڑ دیتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں اس طرح روایات کی تعداد 9082 بنتی ہے. میں بات سمجھانے لگا تھا، آپ 9082 روایات کو دیکھ لو
انما الاعمال بالنیات سے شروع کرو، کلمتان والی حدیث تک چلو۔ حضرت امام بخاری وہ بات کہتے ہیں جس پر ہمارا مسلک اور ہمارا ذوق اور ہمارا مذہب چلتا ہے۔ آپ کے ہاں آزاد کشمیر میں ایک مستقل طبقہ موجود ہے جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، بخاری کا نام لے کر بخاری پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا امام بخاری نہ ساتھ دیتا ہے نہ بخاری ان کی تائید کرتا ہے، لیکن ہم اپنے مسلک کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب کہیں پھنس جائیں تو پھر بعد میں دائیں بائیں ہاتھ مارتے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے اگر میں پوری بخاری کا خلاصہ بیان کروں گا تو بڑی دیر لگے گی۔ میں نے صرف 2 روایتوں پہ بات کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ پتہ چلے کہ امام بخاری ہماری بات کرتے ہیں یا امام بخاری ان کی بات کرتے ہیں۔ ذرا آخری حدیث کو لے کر تھوڑی سی بات کریں۔ ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں وفات پائی ہے۔ یہ خود کو حنفی کہتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں اور یہ حنفی کوفہ کی بات کرتے ہیں، یہ پہلے کوفے کی بات کرتے ہیں اور پھر مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم نے کوفہ اور مدینہ کی بات کیوں کی ہے؟ اگر ہم سے پوچھو گے ہم اللہ کے نبی سے پوچھ کے جواب دیں گے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور جو راہ نبی ہمیں دکھائے ہم اس راستے پہ چلتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، ہم بایا کوفہ مدینہ جاتے ہیں اور کوئی بندہ کوفہ کے بغیر مدینہ کی بات کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حدیث سے مبارک ہے، فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، میرا علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ چمن کوٹ کے دوستو مجھے بتاؤ حضور جو شہر علم ہے یہ کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ علی جو شہر علم کا دروازہ ہے رضی اللہ عنہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کوفہ۔ علی المرتضیٰ مکہ سے چلے مدینہ آئے، مدینہ سے چلے تو کوفہ گئے، تو شہر علم مدینہ میں ہے اور دروازہ علم یہ کوفہ میں ہے۔ تو جب کسی شہر میں جانا ہو آدمی شہر میں جانے کے لیے دروازے کو اختیار کرتا ہے اور دروازے سے گزر کے جاتا ہے۔ اگر دروازے سے گزر کے جائے اسے با ادب کہتے ہیں، دروازہ کراس کر کے جائے اسے بے ادب کہتے ہیں۔ مسجد میں امام اعلان کرتا ہے کہ صف اول میں نماز پڑھو، اجر بہت ملتا ہے۔ ایک نمازی وہ جو دروازے سے گزر کے صف اول میں پہنچتا ہے، اور ایک نمازی وہ جو دروازہ پھلانگ کے صف اول میں جاتا ہے۔ یہ تو دونوں صف اول میں ہے، لیکن جو دروازے سے گزر کے گیا اسے با ادب کہتے ہیں، جو دروازہ پھلانگ کے گیا اسے بے ادب کہتے ہیں۔ تو جو شہر علم میں گیا اور دروازہ کوفے والے سے گزر کے گیا اسے با ادب کہتے ہیں، اور جو کوفے کو پھلانگ کے گیا اسے بے ادب کہتے ہیں۔ ہم بھی بات مدینہ کی کرتے ہیں، وہ بھی بات مدینہ کی کرتا ہے، لیکن ہم بات ادب والی کرتے ہیں، وہ بے ادبوں والی کرتا ہے۔ اس لیے ہم بات مدینہ کرتے ہیں لیکن وایا کوفہ، براستہ کوفہ جاتے ہیں، اور یہ ارشاد نبی کا ہمارا تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، توجہ رکھنا۔ پھر یہ ہمارا ذوق نہیں ہے، حضرت امام بخاری کا ذوق ہے۔ آپ کہو گے جی وہ کیسے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے کئی ایک شہروں میں گئے ہیں۔ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھو آپ کہاں پڑھے ہو، وہ بتائے گا میں نے حفظ وہاں کیا، اولا وہاں پڑھا، دورہ وہاں کیا، تخصص وہاں کیا۔ ہر عالم اپنے وہ علاقے بتاتا ہے جہاں پہ پڑھا ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری سے پوچھو آپ پڑھنے کے لیے کہاں گئے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت الی الشام، میں ملک شام میں پڑھنے کے لیے گیا ہوں، وہ مصر، ملک مصر گیا ہوں، والجزیرہ، اور جزیرہ پڑھنے کے لیے گیا ہوں، مرتین، میں 2 مرتبہ گیا تھا ان علاقوں میں پڑھنے کے لیے۔ آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی ایک علاقوں کا نام لیا، فرمانے لگے والبصرہ، اور میں بصرہ پڑھنے کے لیے گیا 4 مرات، 4 مرتبہ۔ امام بخاری فرمانے لگے واقمت بالحجاز 6 اعوام، پر میں حجاز عرب میں پڑھتا رہا ہوں 6 سال۔ اور جب کوفہ کی باری آئی فرماتے اللہ احصی کم دخلت الی کوفہ و بغداد محل محدثین، اور میں کوفہ کتنی بار گیا یہ مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ میں ایک سوال اٹھا کے بات سمجھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ امام بخاری اتنے حافظ
والے ایک مرتبہ بات سنے تو بھولتی نہیں ہے، لیکن جب بات بتانے پر آئے میں نے کہاں کہاں پڑھا، کہتے شام اور جزیرہ میں 2 مرتبہ گیا، اور اگر بات آئی بصرہ کی فرمائے 4 مرتبہ گیا، بات آئی حجاز کی فرمائے 6 سال تک وہاں رہا، لیکن جب بات کوفہ کی آئی تو مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کتنے بار کوفہ میں داخل ہوا۔ سوال یہ ہے امام بخاری کو یاد کیوں نہیں ہے؟ اس پر میں جواب دوں گا۔ آپ کی جامع خدیجہ یہ الکبریٰ للبنات میں آپ کی بیٹی پڑھتی ہے، آپ اس بیٹی سے پوچھو کہ بیٹی آپ نے اس مدرسے میں کتنے سال پڑھا ہے، تو بیٹی کہے گی میں نے 6 سال پڑھا ہے، میں نے 7 سال پڑھا ہے۔ اچھا اسی سے پوچھو تو مدرسے کے دروازے سے کتنی بار مدرسے میں گئی ہے اور کتنی بار نکلی ہے؟ کہتی ابو یہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو جتنے سال ٹھہری وہ یاد ہے، اور جتنے سال گزر کے دروازے سے گئی وہ یاد نہیں ہے۔ امام بخاری حجاز 6 سال رہے وہ تو یاد ہے، کوفہ کتنی بار گئے وہ یاد نہیں ہے، کیونکہ حجاز کو منزل کہتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ کہتے ہیں۔ منزل رہنے کی جگہ یاد ہوتی ہے، دروازے گزرنے کی وقت یاد نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے بھی اس کو کوفے کو دروازہ مانا اور حجاز کو منزل مانا، اور ہم بھی مدینہ کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو بولو نا کوفہ کو دروازہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کوئی مشکل تقریر تو نہیں ہے، کوفہ دروازہ ہے اور مدینہ ہماری منزل ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، ایک شخص کہنے لگا میں ساتھ ساتھ دھوکے بھی توڑتا ہوں، ہمارا مذہب حنفی ہے یا محمدی؟ حنفی۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ سب کہو کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہے تو کیا کہو گے؟ حنفی۔ اس پہ شرمانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، میں دلیل دوں گا تو تم نے کہنا ہے بالکل ہمیں حنفی، سینہ تان کے کہنا چاہیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی۔ لیکن لوگ کبھی دھوکہ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک بابا جی کو پکڑ لیں گے، ایک لشکر طیبہ کا، جماعت الدعوہ کا غیر مقلد ہوگا، جہاد کے نام پہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دھوکوں کے اندر کبھی نہ آنا، اپنے لڑکے تربیت کے لیے کبھی یہاں نہ بھیجنا، زکوٰۃ مانگنے کے لیے ایک پیسہ بھی ان کو نہ دینا۔ مذہب غلط ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرو، بتانا ہمارے ذمہ ہے اور دلائل کے ساتھ۔ نہیں بتائیں گے کل قیامت کو تم ہمارا گریبان پکڑو گے۔ یہ مولوی ہمیں مسئلہ کیوں نہیں بتاتے تھے؟ ہم نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، یہ جہاد کے نام میں فساد کرتے ہیں، وہاں مقبوضہ کشمیر میں بھی اور یہاں پہ بھی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں، نوجوان کو پکڑیں گے، گمراہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک بزرگ کو لیں گے، بابا جی ایک اس لڑکے کی بات ہے، ایک میری بات ہے، آپ دونوں کی بات سن کر فیصلہ فرما دیں۔ بابا جی فرمائیں گے بتاؤ کیا بات ہے؟ اب کبھی بابا جی کو گھر میں کسی نے نہ پوچھا ہو تو جب 2 بندے ثالث بنائیں گے تو بندہ خوش تو ہوتا ہے نا کہ میری بھی قیمت لگی ہے، میرا بھی مول لگا ہے۔ اب بابا جی سے پوچھا بتاؤ بھائی کیا کیس ہے تمہارا؟ ایک لڑکا ان کا کہتا ہے کہ بابا جی میں کہتا ہوں میرا مذہب محمدی ہے، اور یہ لڑکا کہتا ہے میرا مذہب حنفی ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا کلمہ تو نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی کلمہ تو میں نے حضور کا پڑھا ہے۔ کہتا ہے جب کلمہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر نسبت تو محمد کی طرف کرنا، خود کو محمدی کیا ہے، اس لیے میں نے جو کلمہ حضور کا پڑھا ہے نسبت ادھر کرتا ہوں۔ یہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن نسبت ادھر کرنے کی بجائے یہ پھر بھی خود کو محمدی نہیں بلکہ حنفی کہتا ہے۔ اب نہ ایک کے بعد دلیل تھی نہ ان کے بعد دلیل تھی، نہ وہ سمجھتا تھا نہ یہ سمجھتا تھا، تو بابا جی نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ نہیں بھی خود کو محمدی کہنا چاہیے، کلمہ جو ان کا پڑھا ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے دلیل نہیں دی، اس نوجوان لڑکے نے ڈکوسلا مارا ہے۔ دلیل کا جواب تو بن جاتا ہے لیکن ڈکوسلے کا جواب عام بندے سے بنتا نہیں ہے۔ میں ڈکوسلے اور دلیل میں فرق سمجھاتا ہوں۔ آپ حضرات میں بہت سارے احباب جو گجرانوالہ گئے ہیں، گجرانوالہ دیکھا ہوگا، نہیں تو کبھی جماعت میں جائیں چلا 4 ماہ کے لیے کسی تشکیل میں گجرانوالہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں اور آپ کچھ نہ کچھ وقت لگانے کی کوشش فرمایا کریں، اگر نہ لگا سکے تو کم از کم وقت لگانے والوں کو برا نہ سمجھا کریں۔ میرا سیالکوٹ ایک جگہ بیان تھا تو میرے میزبان فرمانے لگے آج آپ کا ان کی مسجد میں جلسہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت کو نہیں مانتے، ذرا اس پر بھی بات کریں۔ میں نے کہا بات میری کرا دیں، وہ جائیں نہ جائیں کچھ ماننا شروع کر دیں گے۔ چلے خیر بیان شروع ہوا۔ میں نے اس گاؤں والوں سے پوچھا بھئی آپ یہ بتاؤ تمہارے گاؤں میں الیکشن ہوتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا الیکشن میں 1 پارٹی یا 2 پارٹی؟ کہتا ہے جی کئی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا جس پارٹی کو تم نے ووٹ نہ دینا ہو اس پارٹی کا جلسہ بھی سنتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جس پارٹی کو آپ نے ووٹ نہیں دینا اس کا آپ نے جلسہ کیوں سنا ہے؟ کہتے ہیں ووٹ تو نہیں دینا لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم اس لیے سنتے ہیں۔ میں نے کہا چلو تبلیغی جماعت والی وہ پارٹی ہے کہ جس کے ساتھ تم وقت نہ لگاؤ لیکن ایک مرتبہ شب جمعہ کا جلسہ سن تو لو کیا کہتے ہیں۔
بھائی مخالف کی آدمی بات تو سنتا ہے نا. ایک مرتبہ رائے جا کر دیکھ لو کیا کہتے ہیں مولوی, ان سے منع کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ایک مرتبہ چلا گیا تو اس نے پھر چلا ہی جانا ہے. ایک مرتبہ چلا گیا تو اس نے چلا جانا ہے, اس لیے وہاں تک اس کو جانے نہ دو. تو میں آپ خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ جایا کرو. اگر کبھی جانے کے وقت نہ مل سکے, آپ کے گاؤں میں جماعت ہے اس کا اکرام کیا کرو. اکرام کا معنی ہم یہ نہیں کہتے اس کو چائے پلاؤ کھانا کھلاؤ, ان کی بات سنو, محبت کے ساتھ پیش آؤ اور ان سے دعائیں کرایا کرو. اللہ کے راستے میں چلنے والے بندے کی اللہ بڑی دعائیں قبول کرتا ہے, ان سے دعائیں کرایا کرو. دعا کرانے میں تو حرج نہیں ہے نا, اتنا لمبا لمبا سفر کر کے درباروں پہ جاتے ہو دعائیں کرانے کے لیے, تو جو آپ کے گھر اللہ والا ہے اس سے دعا کیوں نہیں کراتے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر ذرا بات سمجھنا, میں بات سمجھا رہا تھا. گجرانوالہ میں تانگے گھوڑے بہت ہیں. جب ایک بابا جی تانگے پر بیٹھے ہیں, اپنے گھوڑے اور تانگے کو لے کر جا رہے تھے. پیچھے نوجوان 1 to 5 پہ بیٹھا, FSC کلاس کا نوجوان ہے. اچانک بابا جی دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑنے لگے. اب ظاہر ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا, اچانک جو موڑا, ہاتھ کا اشارہ نہیں کیا, تو نوجوان نے غصے میں کھڑے ہو کر کہا بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی, ہاتھ دا اشارہ چا دیں دے, آپ نے دائیں طرف جو مڑنا تھا ہاتھ کا اشارہ دے دیتے. بابا جی فرمانے لگے پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا, تینوں 1.5 فٹ لمبا ہاتھ دس پہنا سی. تجھے 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا, تجھے 1.5 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا. اچھا ایمان سے بتاؤ یہ بابا جی نے دلیل دی یا ڈکوسلا مارا؟ ڈکوسلا. اب ڈکوسلے کا جواب کالج کے لڑکا نہیں دے سکتا. ہم جیسا کوئی دیوبند مدرسے کا درویش ہوتا تو ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا. ہم نے وہاں کہنا تھا بابا جی اصل تو 3 گز کا لمبا بانس مڑنا ہوتا ہے, لیکن 2 منٹ پہلے یہ 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے اپنے اسکوٹر کو سنبھال لو 3 گز کا لمبا بانس مڑنے والا ہے, اس لیے اشارہ کرتے ہیں. ہم نے ڈکوسلا بھی صاف کر لینا تھا, لیکن اس کا واسطہ درویش سے نہیں تھا, اس کا واسطہ کالج کے پڑھے لکھے نوجوان سے تھا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. اس نوجوان نے ڈکوسلا کیا مارا جی؟ کلمہ جب حضور کا پڑھتے ہیں تو خود کو محمدی کہنا چاہیے. میں نے کہا نہ اس کو مطلب معنی سمجھ آیا نہ بابا جی کو سمجھ آیا, اس لیے کیس بھی غلط ہوا اور فیصلہ بھی غلط ہوا. توجہ رکھنا, عربی زبان میں ایک لفظ منزل ہے اور ایک لفظ مذہب ہے. منزل عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پہنچنا ہو, اور مذہب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنا ہو. مذہب کا معنی راستہ ہے اور منزل کا معنی ٹھکانہ ہوتا ہے. راستہ اور ہوتا ہے اور ٹھکانہ اور ہوتا ہے. جب اس نوجوان نے پوچھا بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے, اس نے یہ نہیں پوچھا تم نے جانا کہاں ہے, اس نے یہ پوچھا کہ تم نے کہاں سے جانا ہے, تمہارا راستہ کون سا ہے. تو مذہب کا معنی راستہ اور منزل کا معنی پہنچنے کی جگہ. ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارا راستہ امام ابو حنیفہ, ہماری منزل محمد الرسول اللہ, ہمارا راستہ کوفہ, ہماری منزل مدینہ. ہمارا راستہ کوفہ, ہماری منزل مدینہ. ہمارا راستہ ابو حنیفہ اور ہماری منزل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں, یہ بتانے کے لیے ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے. ہم پوچھتے ہیں بے ادب انسان, اگر تمہارا راستہ محمد ہے تو بتاؤ تمہاری منزل کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہاری منزل کیا ہے؟ تمہارے پاس تو منزل ہی نہیں ہے. ہمارے پاس راستہ بھی ہے منزل بھی ہے, ہمارا راستہ بھی اچھا منزل بھی اچھی, دونوں ہمارے پاس موجود ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بات ذرا سمجھیں, ہم براستہ کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر کے وہاں کیوں جاتے ہیں. خیر میں بات سمجھا رہا تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس آخری حدیث سے ہماری تائید کیسی ہوتی ہے. توجہ رکھنا, حضرت امام بخاری سند لائے, وبی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ قال رسول اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو مدینہ منورہ والے, یہ جو پہلے ہیں یہ کون ہے؟ وبی قال حدثنا احمد بن اشکابہ, یہ کون ہے؟ یہ مدینہ والا ہے نہ, بالکل غلط ہے, یہ مدینے میں نہیں رہتے تھے. محمد بن فضیل یہ مدینے میں نہیں تھے. عمارہ بن قعقاع یہ مدینے میں نہیں تھے. حضرت ابو زرع یہ مدینے میں نہیں تھے. اسماء الرجال کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو تمہیں ملے گا. احمد بن اشکاب یہ بھی کوفی ہے, محمد بن فضیل یہ بھی کوفی ہے, عمارہ بن قعقاع یہ بھی کوفی ہے, اور حضرت ابو زرع یہ بھی کوفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدنی ہے. حضرت ابو ہریرہ یہ مدینے والے. امام بخاری کوفہ سے چلا مدینے پہنچا.
کوفہ سے چلا اور مدینہ پہنچا. تو امام بخاری مدینہ کوفہ سے جا رہا ہے. یہ بات ہم کہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی بخاری نہیں مانتے. میں کہتا ہوں نہ تجھے بخاری سمجھ آئی ہے نہ تو نے بخاری کو مانا ہے. اگر بخاری سمجھتا کبھی تو کوفہ کی مخالفت نہ کرتا. تو نے نہیں سمجھا اس لیے تو نے کوفہ کی مخالفت کی ہے. میں بتا یہ رہا تھا اپنے مسلک کو سمجھو, اپنے عقیدے نظریے کو سمجھو. ایسے گریبان اپنا نیچے نہ کیا کرو, سر جھکایا نہ کرو کہ شاید ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بحمداللہ تعالی ہمارے پاس دلیل نہیں, خدا کے فضل و کرم سے احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط دلائل ہے, لیکن ہم کبھی سنتے نہیں ہیں, دلائل سامنے نہیں آتے. چلیے میں ایک نقطہ اور اسی حدیث مبارک کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, توجہ رکھنا. ایک صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتائیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی بڑے امام ہیں. میں نے کہا جی بالکل بڑے امام ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی بڑے امام ہیں. میں نے کہا جی بالکل بڑے امام ہیں. پھر تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید تو کرتے ہو, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہو, حضرت امام بخاری کو محدث تو مانتے ہو, اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے حضرت امام بخاری بھی مدینہ تک لے کر جاتے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ بھی مدینہ تک لے کر جاتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے ایک مدینہ تک لے جانے میں دیر کرتے ہیں اور ایک مدینہ تک لے جانے میں جلدی کرتے ہیں. ہم اس لیے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, ہم عشاق مدینہ ہیں. ہم عشاق بولو نا عشاق. تمہیں دلیل کا پتہ نہیں اس لیے تمہیں صحیح بولا نہیں جا رہا نا. اس کا جوڑ کیا ہے اور میں دلیل بتاؤں گا تو پھر بات سمجھ آئے گی نا. ہم حضرت امام بخاری کی بجائے امام ابو حنیفہ کے مقلد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم عشاق مدینہ ہیں. مجھے بتاؤ اگر آپ کے یہاں باغ شہر سے فلائٹیں نہیں چلتی, لیکن میں مثال دے رہا ہوں, اگر باغ شہر سے کوئی جہاز اڑے اور مدینہ منورہ لے کر جائے اور آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے, ایک جہاز یہاں سے مدینہ منورہ 5 گھنٹے میں پہنچائے اور ایک جہاز یہاں سے مدینہ منورہ 1 گھنٹے میں پہنچائے, آپ کس جہاز پہ جانا پسند کرو گے؟ کیوں؟ کیوں؟ عاشق مدینہ ہے. کیوں؟ عاشق مدینہ ہے. مدینے کا عاشق کا دل کرتا ہے میں جلدی پہنچو, اس لیے ہم 5 گھنٹے والا جہاز نہیں 1 گھنٹے والا جہاز لیتے ہیں. ہم نے مدینہ جلدی جانا ہے. حضرت امام بخاری بھی مدینہ لے کر گئے, امام ابو حنیفہ بھی مدینہ لے کر گئے, لیکن امام بخاری کی رفتار آہستہ ہے, امام ابو حنیفہ کی رفتار بہت تیز ہے. حضرت امام بخاری سٹاپ زیادہ کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ نان سٹاپ چلتے ہیں. آپ کو کہ جی وہ کیسے؟ ہم نے امام بخاری سے کہا ہمیں مدینہ لے چلو, امام بخاری فرماتے ہیں چلو مدینہ چلتے ہیں. ہم نے سے بخاری کھول لی تو امام بخاری فرمانے لگے وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ. کتنے واسطے آئے؟ 5. قال قال رسول اللہ, ہم نے بابا جی سے کہا مدینہ منورہ جانا ہے. امام ابو حنیفہ ہمارے بابا جی فرمان لگے عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ, عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن انیس قال قال رسول اللہ, عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ, عن ابی حنیفہ عن واصلة بن الاسقى قال قال رسول اللہ, عن ابی حنیفہ عن عائشہ بنت عجرت قالت قال رسول اللہ. امام بخاری کا سفر زیادہ ہے, ابو حنیفہ کا راستہ کم ہے. ہم عشاق مدینہ ہیں. ہم کون ہیں؟ عشاق مدینہ. اور یہ وہ ہے کہ جو مدینے جانا ہی نہیں چاہتا. ایک ہے نا بندہ دیر سے جائے, غیر مقلد وہ جو مدینے جانا ہی نہیں چاہتا. دیر سے جانا تو بڑے دور کی بات ہے نا. میں تمہیں کون سا رونا رہوں گا, تمہیں پتہ جو نہیں ہے. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے, کل تم جاؤ لشکر طیبہ جماعت الدعوہ کسی اہل حدیث مولوی کے پاس جاؤ, جا کر مسئلہ پوچھنا, مذہب ایک مسئلہ تو بتاؤ. مدینہ منورہ سے ویزا آ گیا ہے, 2000 ریال تنخواہ لگے گی, ہم مدینہ جا سکتے ہیں؟ اس نے کہنا بیٹا بالکل جا سکتے ہو, حلال مال کمانا ثواب ہے, خواہ مکہ میں ہو خواہ مدینہ میں ہو. فوراً فتویٰ جاری کرے گا. پھر کل جا کر پوچھو کہ جی میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں. پوچھو کس لیے؟ وہ پوچھے کس لیے؟ آپ کو جی حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے. اس نے کہا نا حضور کے روزے کی نیت سے جانا شرک ہے, یہ سفر نہ کرنا. عجیب بات ہے, ریال کمانے کے لیے جائز ہے اور حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے جانا شرک ہے. دیوبند والے کہتے ہیں ریال کمانے کے لیے مدینہ جانا جائز ہے اور روزہ دیکھنے کے لیے مدینہ جانا ثواب ہے. روزہ دیکھنے کے لیے مدینہ جانا جائز. تو پھر کہہ دینا وہ ریال والا ہے, ہم مدینے کے روزے والے ہیں. وہ کون ہے؟ ریال والا. ہم کون ہیں؟ مدینہ کے روزے والے. ہمارا تعلق مدینہ کے روزے سے ہے. یہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, تم جا کر دیکھ لو, میری بات کو تنقیدی نگاہ سے سنو.
یہ جھوٹ بولنے کے لیے کبھی تنظیم بنائیں گے اور اس میں لکھا ہوگا تاریخ دفاع حرمت رسول کے نام پہ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لمبے لمبے بینر لگائیں گے اور ان بینروں پہ مدینہ منورہ مسجد نبی کی تصویر ہوگی، کھجور کی تصویر بنی ہوگی، لیکن نبی کے روزے کی تصویر نہیں ہوگی۔ آپ دیوبند کی کتابیں دیکھ لینا، مکہ مکرمہ کعبہ کی تصویر بھی ہوگی اور روزہ کی تصویر بھی ہوگی، ادھر روزے کی ہوگی، مدینہ منورہ وہاں کھجور کی تصویر ہوگی، روزے کی نہیں ہوگی۔ پھر مان لینا تو روزے والا وہ کھجور والا۔ کھجور کا مطلب پیسے، کھجور کا مطلب کیا ہے؟ پیسے۔ ہم روزے والے اور وہ کھجور والا، ریال والا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا حضرت امام بخاری کی آخری حدیث دیکھیں تو بھی ہماری بات کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ طالبات کے نصاب کی آخری حدیث دیکھیں تب امام بخاری ہماری بات کرتے ہیں۔ آپ کو جی وہ کیسے؟ میں بڑی اختصار سے بات کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح میں آخری حدیث لائے، حدیث اور سبق وہ تو حضرت شیخ پڑھائیں گے، بچیاں بھی پڑھیں گی، آپ بھی سنیں۔ میں اپنے طرز پہ نقطے پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری کہتے کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ترجمہ الباب میں 2 مسئلے بیان کیے۔ بابن قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلۃ، نمبر دوسرا مسئلہ تان الرجل ابنتہ فی الخاسرۃ عند العتاب۔ یہ 2 مسئلے بیان کیے، توجہ رکھنا۔ میں دیکھتا ہوں امام بخاری ہماری بات کیسے کرتا ہے۔ مسئلے 2 بیان کیے۔ نمبر 1 قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلۃ، کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے کہ رات تم گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ دوسرا مسئلہ تان الرجل ابنتہ فی الخاسرۃ عند العتاب، کیا باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ 2 مسئلے بیان کیے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے 2 بیان کیے، حدیث 1 لائے ہیں، 2 حدیثیں لائے نہیں۔ جب مسئلے 2 تھے تو حدیثیں 2 لانی چاہیے تھی، مسئلے 2 حدیثیں 1 لائے۔ حدیث کون سی لائے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ واقعہ لمبا ہے، امام بخاری نے کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور پاک ساتھ لے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے کا ہار تھا، وہ کسی جگہ گرا اور گم ہو گیا۔ صحابہ تلاش کرنے لگے، وہ ہاتھ ملا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، امی عائشہ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ ہار کو تلاش کر رہے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی، اپنی ران مبارک کو رکھ دیا زمین پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو امی عائشہ کی گود میں رکھا اور حضور لیٹ کے آرام فرمانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ امی عائشہ بہت بڑی ہے لیکن ابو بکر صدیق کی تو بیٹی ہے نا، ہماری تو ماں ہے، ان کی بیٹی ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، فرمایا عائشہ یہ تیری وجہ سے میں دیر ہوئی ہے، تیرا ہار گم ہوا، دیکھو پورے قافلے کو تاخیر ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہاتھ لیا اور ان کی پسلی میں رکھ کے دبایا، یعنی ناراض ہوئے جیسے باپ بیٹی پہ ناراض ہوتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے یہ صرف ڈانٹ نہیں پلائی بلکہ ہاتھ سے ہلکی سی سزا بھی دی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے، صدیق اکبر باپ ہے۔ امام بخاری مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا باپ اس سے کیا باپ بوقت ضرورت اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا اور پھر دلیل بھی پیش کر دی ہے۔ اس دلیل پر مسئلے تو کئی کہنے والے ہیں لیکن میں آخری حدیث کا درس نہیں دے رہا، میں صرف ایک نقطے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں امی عائشہ کتنی بڑی ہے، امی عائشہ کتنی بڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جتنی بھی بڑی ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بیٹی ہے نا۔ پتہ چلا کہ بیٹی جتنی بھی بڑی ہو بہرحال وہ باپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں نے حفظ کیا ہے، میں عالمہ بنی ہوں، میں فاضلہ بنی ہوں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن باپ کے لیے تو بیٹی ہے نا۔ میں عالم بنا، میں فاضل بنا، بھئی باپ کے لیے تو بیٹا ہوں نا۔ ہماری بہت بڑی کوتاہی کیا ہے، ڈاکٹر بنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ باپ بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کہے، ہم سمجھتے ہیں شیخ الحدیث بنے تو ماں بھی کہ شیخ صاحب آؤ۔ بھئی ماں کے لیے تو بیٹا ہے، باپ کے لیے تو بیٹی اور بیٹا ہے نا۔ ماں باپ سے توقع رکھنا کہ مجھے یوں کہیں، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے۔ اب دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باپ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو والد ہے، نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امی عائشہ کے خامد ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے حضور قسم
सर मेरी गोद में था, हजूर लेटे हुए थे, मुझे मेरे वालिद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं मेरी पसली में हाथ रख के मुझे सजा दी, दबाया। मुझे दर्द तो हुई है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सीम भी नहीं की, मैंने उफ भी नहीं किया, मैंने हरकत भी नहीं की। क्यों नहीं किया? फरमाया इसलिए रासू अल्लाह फखदी ला यमनउनी मिन अत-तहर्रुक इल्ला मकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि हजूर मेरी गोद में थे, अगर मैं हरकत करती तो नबी को तकलीफ होती। मैं सुकून के साथ बैठी रही, अम्मी आयशा बोली नहीं। उधर बाप का एहतराम है, इधर हरकत नहीं की, शोहर का एहतराम। बाप का भी ख्याल किया है, शोहर का भी ख्याल किया है, बाप का भी ख्याल किया है, हजूर का भी ख्याल किया है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब तवज्जो रखना जो मैं बात समझाने लगो। बताओ हजरत इमाम बुखारी ने मसले कितने बयान किए और हदीसें कितनी लाए? एक मसले पर हदीस लाए और एक पर हदीस नहीं लाए। बहुत सारे लोग कहते हैं इसलिए नहीं लाए कि इमाम बुखारी को अपनी शर्तों के मुताबिक हदीस मिली नहीं है। हमने कहा शर्तों के मुताबिक न मिली हो, लेकिन ये तो तय है कि हदीस नहीं लाए। ये मौकफ हमारा है कि जब आप मुफ्ती से मसला पूछे तो मुफ्ती का दिल करे मसला बताकर हदीस भी बताए, और मुफ्ती का दिल करे तो मसला बताए हदीस न बताए। मुफ्ती के जिम्मे हदीस बताना नहीं है। लोग कहते हैं नहीं नहीं, हर मसले पे हदीस होगी तो मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ फिर तो बुखारी का नाम लेना छोड़ देना, फिर बुखारी को ना मान। बुखारी मसला लाए और हदीस भी लाए है, और एक मसला लाए तो हदीस नहीं लाए। ये मौकफ हमारा है कि मुफ्ती का जी चाहे, मुफ्ती का दिल करे मसले पर हदीस पेश करे और दिल करे हदीस पेश न करे। इसलिए कभी मुफ्ती से मसला पूछे दलील न मांगा करे, दलील का मुतालबा न करे। मुफ्ती के जिम्मे दलील देना नहीं है, मसला बताना जिम्मे है। चाहे तो दलील दे दे और चाहे तो दलील न दे। बुखारी एक मसले पे दलील देते हैं और एक पर दलील नहीं देते। हर मसले पे हदीस मांगना ये ज़ौक़े बुखारी नहीं है, और हर मसले पे हदीस न देना ये ज़ौक़े बुखारी है। हम बुखारी वाले हैं, तुम बुखारी का नाम लेकर भी झूठ बोलता है। बुखारी वाले तो हम हैं। मुफ्ती का जी चाहे तो दलील पेश करे, चाहे तो दलील पेश न करे। मैं तो दलील से बात कह रहा हूँ। अच्छा अगली बात समझे, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी है। इसका एक को बात करो, एक को बात करो। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी है, बोलो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी है, कौन है? बोलो ना, सहाबी कौन है? अबू बकर सहाबी, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया। तवज्जो रखना, मसले का पता चला, इमाम बुखारी ने मसला बयान किया तो दलील में अल्लाह के नबी को पेश नहीं किया, दलील में सिद्दीक को पेश किया है। इमाम बुखारी ने मसला बयान किया तो दलील में नबी को पेश नहीं किया, दलील में सिद्दीक को पेश किया है। पता चला कि जिस तरह मसले में दलील के तौर पे नबी हुज्जत है, दलील के तौर पे सहाबी भी हुज्जत है। जिस तरह दलील में नबी हुज्जत है, सहाबी भी हुज्जत है। जो शख्स कहता है नहीं नहीं सहाबा हुज्जत नहीं है, नबी हुज्जत है, वो बुखारी वाला नहीं है। बुखारी वाला वो होगा जो नबी को भी दलील माने और सहाबी को भी दलील माने। अगर नबी की जबान को दलील माने तो कुरान मिलता है, सहाबी की जबान को दलील माने तो हदीस मिलती है। नबी काल अल्लाह कहे कुरान बनता है, सहाबी काल रसूल कहे तो फिर हदीस बनती है। कुरान लेने के लिए जबान पैगंबर पे एतमाद जरूरी है, हदीस लेने के लिए जबान सहाबी पर एतमाद जरूरी है। नबी पाक हुज्जत है या नहीं? और सहाबी ये किसका मौक़िफ़ है? इमाम बुखारी का। तो जो हमारा मौक़िफ़ वही बुखारी का ना। तो आप कैसे कहते हो बुखारी हमारा नहीं है? बुखारी तो हमारा है। मैं इसलिए बता रहा था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला बयान किया तो दलील बयान नहीं की, और एक मसला बयान किया तो दलील दे दी है। फिर दलील में नबी को पेश करने की बजाय हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी और सहाबिया को पेश किया। पता ये चला कि दलील के तौर पे नबी हो तो भी हुज्जत, और दलील के तौर पे सहाबी हो तो भी हुज्जत। तो मैं बता ये रहा था, अगर निसाब की आखिरी हदीस देख लो तो भी हमारी, अगर आखिरी हदीस उधर देखो तो भी हमारी, दोनों निसाब हमारे मुताबिक बात करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा नुक्ता और अर्ज करता हूँ, जरा तवज्जो रखना। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी पैगंबर की लाडली, वो भी पैगंबर की लाडले। इन्होंने भी नबी का ख्याल किया, उन्होंने भी नबी का ख्याल किया। आपको जी कैसे? जब गार में गए हैं तो गोद सिद्दीक की है, सर अल्लाह के नबी का है, और जब सफरे जिहाद में गए हैं तो गोद आयशा की है और सर अल्लाह के नबी का है।
حضور کے لیے دونوں کی گود یہ راحت کا سبب بنی ہے، اور جب صدیق کی گود ہے ادھر سانپ نے ڈسا ہے تو صدیق حرکت نہیں کرتے، گود میں نبی کا سر ہے، ادھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو مارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی درجے میں سزا ہو، اس کے باوجود بھی امی عائشہ حرکت نہیں کرتی، چونکہ گود میں سر اللہ کے نبی کا موجود ہے۔ پھر ایک نقطے پہ غور کرنا، آج تیرے اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ میں نے کہا غلط جملہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پیار پلس مار، پیار پلس۔ سمجھتے ہو نا تم سب انگریزی دان ہو، تو مولویوں کو انگریزی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں، میں وہاں جدہ میں تو میرا ایک بیان تھا، ایک شخص نے چڑھ دی کہ ذاکر نائک علماء حق میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے۔ کہتا جی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیسا انگریزی دان ہے تو، کیسا انگریزی دان ہے؟ ذاکر نائک انگریزی پہ رش کرتے ہو، ہمارا جملہ تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ کہتا یہ نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا مثال دوں گا پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ عالم کو دلیل دیتے ہیں اور غیر عالم کو مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں مثال دے دیتا ہوں۔ کہتا جی دے۔ میں نے کہا ساتھ اتحاد، یہ بہت بڑا وہاں جدے میں ایک بہت بڑا اتحاد کے نام پہ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ رات کو فٹ بال کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا رات کو فٹ بال جب کھیلیں تو بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں، یہ ان لائٹوں کا نام کیا ہے؟ کہتے جی سرچ لائٹیں۔ میں نے کہا کیوں لگی ہے؟ کہتے تاکہ رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور روشنی آ جائے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ فٹ بال کھیلتے ہوئے اگر ایک پلیئر ایک جگہ سے گیند لے اور چلتے چلتے جب گول کرنے لگے تو کوئی بچہ اسی وقت یہ بٹن کو آف کر دے اور لائٹ کو جو سرچ لائٹ دی اس کو بجھا دے اور پھر اس کو آف کر کے آن کرے، اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ریسرچ۔ پہلے آن تھی پھر اس کو آف کیا پھر آن کیا، کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ریسرچ۔ میں نے کہا سرچ لائٹ کو ریسرچ کرنے سے بتاؤ کھیل ٹھیک ہوتا ہے خراب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی خراب ہوتا ہے۔ میں نے کہا جس طرح کھیل لگی ہو اور سرچ کو ریسرچ کرے تو کھیل خراب ہوتی ہے، تو جس مسئلے پہ 1400 سال کے فقہاء نے سرچ کر دی ہے اسے ریسرچ کرے تو شریعت خراب ہوتی ہے۔ ہم سرچ والے ہیں، وہ ریسرچ والا ہے۔ ہم کون ہیں؟ سرچ والے، اور وہ کون ہے؟ ریسرچ والا۔ کہتے جی آج گال سمجھ آئی۔ میں نے اتر تو سنی ہی آج، جب سنا آ جائے تو آج ہی سنو گے نا۔ لوگ پوچھتے ہیں ذاکر نائک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری رائے کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے، وہ نائک بھی ہے۔ اب کیا رائے دینی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے، اب اس پہ کیا رائے دینی ہے؟ نام سے چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان ہے تو ہمارے گھر والوں نے بڑے مخصوص قسم کے چاول بنائے اور مجھے انہیں بڑے شوق سے پیش کیے۔ میں نے کھا تو لیے تو میں نے کہا آج کے دن میرے لیے کافی ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس پہ مرچ ڈلی ہے۔ کہتے مرچ نہیں ہے، یہ شملہ مرچ ہے۔ میں نے کہا ہے تو پھر بھی مرچ نا، نہیں سمجھے؟ بھئی شملہ بھی ہو، یہ آگے جو مرچ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے۔ اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں گا؟ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ ذاتی کہتے جی پھر؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھی MBBS ہے، ڈاکٹر بھی PhD نہیں ہے۔ PhD ڈاکٹر کا کام تحقیق ہوتا ہے، MBBS ڈاکٹر کا کام مثانے اور معدے کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ چیک کرنا ہو لفافے میں ڈالو ہمیں دو، پیشاب چیک کرانا ہو تھیلی میں ڈالو ذاکر نائک کو دو، اس کا کام وہ ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ بعض لوگ پریشان ہیں، مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ صحابہ پہ تنقید کرے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، میں اس پہ تنقید کروں تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی تنقید کا دروازہ تو اس نے خود کھولا ہے نا، خود کھولا ہے۔ ہم دبئی میں تھے، ایک مسئلے پر گفتگو شروع ہو گئی تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی ذاکر نائک تو بہت بڑا آدمی ہے، آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چھوٹے آدمی ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا ان پہ ذاکر نائک تنقید کرے تو تم کہتے ہو تحقیق ہے، اور میں اس پہ تنقید کروں تو تحقیق کیوں نہیں؟ یہ دروازہ اس نے کھولا ہے، اب جب دروازہ کھول دیا اس سے ہم نے بھی گزرنا ہے نا، نہیں سمجھے؟ یہ جو دروازہ اس نے بنایا تنقید کرنے والا، جس سے کوئی اور بھی گزرے گا، یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنے کی ہمت کرو۔ لوگ تنقید کرتے شوق سے ہیں، تنقید کہنے کی ہمت نہیں کرتے۔ میں خیر کہہ رہا تھا سکول کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ مار نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیار پلس مار، مار جمع پیار، مار جمع پیار۔ ہم کہتے ہیں مار میں حرج نہیں ہے لیکن مار پیار والی ہو۔ مار کون سی ہو؟ پیار والی مار ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، 6 ماہ کی بیٹی ہو نا آپ کی، 6 ماہ کی بیٹی یا 6 ماہ کا بیٹا، آپ آج اس کے گھر جا کے تجربہ کرنا، 6 ماہ کے بچے کو آپ غصے سے یوں کریں نا وہ رو پڑتا ہے، اور پیار سے چپت بھی مارے وہ ہنس پڑتا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مار پیار والی ہے یا مار پیار والی نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں،
6 माह का बच्चा भी समझता है। हम बच्चे वाले हैं, बच्चों वाले हैं, हमें बड़ी अच्छी तरह इसका तजुर्बा है कि औलाद कैसे इस पर चलती है। हमारा मौक़िफ़ क्या है? मार प्लस प्यार। आपको ये दलील क्या है? दलील हमसे सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति हम अबनाउ सबिन, जब औलाद 7 साल की हो नमाज की तरगीब दिया करो। वज़रिबूहुम अलैहा हम अबनाउ अशरिन, और जब 10 साल की हो नमाज न पढ़े तो फिर बोलो ना फिर। लेकिन यूं नहीं जैसे जानवर को मारते हैं, यूं जैसे इंसान को मारते हैं। इंसान की मार और होती है, जानवर की मार और होती है, मोहब्बत वाली मार। मैं बता रही था हमने कहाँ से सीखा। इमाम बुखारी फरमाते आत बनी अबू बकरिन, अम्मी आयशा फरमाती है, देखो मेरे वालिद सिद्दीक ने मुझे डांटा है। मैं मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची से कहता हूँ, आलिमा बन गई, फाजिला बन गई, दौरा हदीस कर लिया। आम औरत को बाप डांटे, वो महसूस करे तो बात समझ आती है। तुझे डांटे और तो महसूस करे, हमें समझ में नहीं आती। ये जितनी बड़ी हो आयशा से छोटी है, बाप जितना भी छोटा हो तो सिद्दीक से छोटा, बाप जितना भी बड़ा हो सिद्दीक से छोटा है, और तो जितनी भी बड़ी हो तो सिद्दीका आयशा से छोटी है। अगर सिद्दीक सिद्दीका को डांट सकता है तो तेरा बाप भी तुझे डांट सकता है। हरत की कौन सी बात? एक बाप हो जिसने तुझे जना, और एक बाप हो जो शोहर का खामिद है। ससुर की हैसियत भी तो बाप की होती है ना। हम कभी कभी वाकया सुनते हैं तो बड़ा हमें अफसोस होता है। मैं आपको एक मशवरा देकर बात खत्म करता हूँ। अगर आपके घर में कभी कोई मसला पैदा हो तो खुद हल करने की बजाय उलमा से रुजू किया करें। मसला जिस तरह पैदा हुआ ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह पैदा हुआ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मसला पैदा होता है, खुद हल करते हैं, फिर मसला हल नहीं होता। इस पर मैं एक वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। फैसलाबाद एक नौजवान ने तबलीगी जमात में 4 माह लगाए, दाढ़ी रख ली, पगड़ी आ गई, लिबास सुन्नत के मुताबिक हो गया। उसकी ख्वाहिश आई कि मैं निकाह किसी आलिमा से करूं, मेरे घर का माहौल सुधरे। मदरसे में आया, बड़ी अकीदत के साथ, आलिमा मांगी, उनने निकाह करवा दिया। अब 2-3 माह गुजरे, आलिमा के इल्म ने जोश मारना शुरू किया। उसने कहा देखो मुझे अलग मकान लेकर दो। उसने कहा क्यों? कहती है मेरा शरई हक है, मुझे अलग मकान लेकर दो, मेरा शरई हक है। उसने कहा बंदी खुदा, मैं तो तुझे अपनी माँ के लिए लाया, अपनी बहनों के लिए, अपनी भाभीियों के लिए, अलग मकान में चली गई, इनकी तरबियत कौन करेगा? कहती सारी बातें ठीक है, बहरहाल अलग मकान मेरा शरई हक है, ये मेरा तकाजा, मैं कर सकती हूँ, मेरा हक है। वो आदमी समझदार था, जमात के साथ क्या बात समझ आई थी। खुद मसला हल करने की बजाय फिर मदरसे गया कि ये तूफान खड़ा हुआ, अब क्या करें। मदरसे वालों ने हल दिया। उन्होंने कहा भाई तू ऐसा कर, उसको घर जाकर कह दे कि मैं तुझे अलग मकान बना के देता हूँ, अपनी माँ, अपनी बहनों और भाभीियों के लिए एक नई दुल्हन ले आता हूँ, क्योंकि मैंने इनको भी तो ठीक करना है ना। तुझे अलग मकान देता हूँ, उनके लिए मैं अलग दुल्हन लाता हूँ। जब कहा ना तेरे लिए मैं अलग मकान बना के दुल्हन लाता हूँ, फौरन कहने लगी तो मेरे अंदर कमी है, तो मेरे अंदर कमी है, क्यों तो दूसरी बीवी करता है? उसने कहा तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा शरई हक है। जैसे मेरे मकान में कमी नहीं है, तेरा शरई हक है, तेरे अंदर कमी नहीं, मेरा शरई हक है। अब वो आलिमा साहब का इल्म ठंडा पड़ गया। उसने कहा मैं अपना छोड़ती हूँ तो अपना छोड़ दे। अब देखो मसले का हल निकला है ना, लेकिन कब निकला? जब उलमा से पूछा। मैं इसलिए आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ, कभी मसला पैदा हो तो रुजू किन से करो? उलमा से करोगे, मसाइल हल होंगे। उलमा से नहीं करोगे, मसाइल पैदा होंगे। इसलिए हमारा काम मसाइल को पैदा करना नहीं है, मसाइल को हल करना है। इसके लिए अपने मदारस से ताल्लुक़ रखो, बच्चियाँ बच्चे मदरसों भेजो, उलमा से मजबूत रब्ता रखो। अल्लाह हम सबको शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सामीन की ख्वाहिश है तर्क रफ़ा दैन, तर्क क़िराअत खल्क़ और ईमान और 20 तरह पर मुख्तसर बात फरमाएँ। मैं इस ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस में नहीं है। अगर शुरू में इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाते तो मैं पूरा घंटा इसी पे बयान कर देता। मुझे क्या फ़र्क पड़ता था? उसकी वजह यह है कि जब गाड़ी एक स्टॉप पे लेट चले ना, फिर शाम तक वो लेट होती चली जाती है। मेरा एक बयान बाग शहर में है, एक बयान फिर आगे है मेरा। अगर इसमें लेट हुआ तो अगले बयान सारे लेट होंगे। और हमारी आदत है, हम अपने मेज़बान को कभी परेशान नहीं करते। इन हजरात ने हमें फरमाया था 11:30, हम आगे 10:30, 1 घंटा पहले पहुँच गए ताकि ये मेज़बान परेशान ना हो। तो हमारी ख्वाहिश होगी अगला मेज़बान भी परेशान ना हो। इसके लिए मैं थोड़ी सी गुजारिश कर देता हूँ, आप उस पर शफ़क़त फरमा लें। एक तो हमारे यहाँ मरकज़ आले सुन्नत वल जमात सरगोदा में हर अंग्रेज़ी माह की पहली जुमेरात मगरिब से लेकर जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन का कोर्स होता है गैर उलमा के लिए। आप उसमें तशरीफ़ लाएँ, अपने बिस्तर अपने किराए के साथ आप तशरीफ़ लाएँ। खाना हमारे ज़िम्मे होगा, चूँकि मराकज़ की तरतीब ही होती है, खाना मरकज़ के ज़िम्मे होता है। बाहर का सरोजा तो खाना भी अपने होता है, और मरकज़ के ज़िम्मे तो फिर खाना मरकज़ का होता है। इसलिए ये खाना हमारा होगा और बोरिया बिस्तर आपका अपना होगा। और तलबा
छुट्टियों में हमारे पास तशरीफ लाएं। 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक ये 11 या 12 दिन का दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल होगा और फारिग तहसील उलमा के लिए 1 साल हमने रखा है, शवाल से लेकर रमज़ान तक हमें खिदमत का मौका दें। और आम उलमा के लिए हमने कोई मौका नहीं रखा, वो जब तशरीफ़ लाएँ 1 घंटा पहले हमें फ़ोन कर दें। 2, 3, 5, 10 उलमा की जमात है, खिदमत के लिए इंशाअल्लाह हम आपके मौजूद होंगे। कुछ आप सफ़र फरमाएँ, इंशाअल्लाह मामला ठीक होगा। बाकी मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है, भाई अब्दुल जलील हमारे शागिर्द हैं, वो यही होते हैं कि आप उनके ज़रिए किताबें मंगवाओ। मर्दों के लिए सिमाई रिसाला, काफिला और महाना फ़क़ीह, ख़वातीन के लिए बनाते हाल सुन्नत, आप इस रिसाले को मंगवाएं, घर बैठ के पढ़ें। मेरी किताब एक रख लें। मैं इस तरह में कुछ किताबें लेकर चला था और मुजफ्फराबाद सारी किताबें साथ ही लेकर चले गए। हमारे पास जो किताबें 50, 60, 80 थी, वो किताबें कम पड़ गई। सिर्फ एक किताब अपने पास रख लें, इसका नाम है नमाज अहल सुन्नत वल जमात। क्या नाम है? नमाज अहल सुन्नत वल जमात। आप चाहें तो हकीम साहब से फरमा दें, हमें ख़त लिखेंगे, जितनी किताबें कहेंगे हम भाई डाक भिजवा देंगे। नमाज अहल सुन्नत वल जमात, उसमें पूरी नमाज पे मरफू अहादीस के साथ हमने दलाइल पेश किए हैं। अगर कोई मरफू हदीस नहीं मिली, उसमें आसार पेश कर दी है। तो आपकी सहूलत के लिए हमारा लिटरेचर मौजूद है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे। जो नेट से वाबस्ता हैं उन नौजवानों से मैं कहूँगा al-ittihad.org ahnafmedia.com हमारी वेबसाइट का विज़िट करें। अगर ये भी याद न रहे तो फिर आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके इलियास घुमन का नाम लेके सर्च करें। इंशाअल्लाह बहुत सारा मवाद आपको घर बैठे मिल जाएगा। अल्लाह हम सबको अपने मसलक पर आफियत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।